أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آمنت بالله وصدق الله مولانا العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضرات ایک بار سب لوگ دل کھول کر آواز اونچا اٹھا کر ہمارے بھائی اور بیٹے سب بزرگ سب آواز اونچا کر کے اور ہماری بہنیں اور بیٹیاں مدھیم آواز سے لیکن درود شریف سب لوگ پڑھے. اللہم وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ایک بار اور اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء کرام، بزرگ دوستو، ہم لوگ شری رام سر مسلم ایسوسیاسی کے تحت جو میلاد النبی کے مہینے میں جلسوں کا پروگرام ہوتا ہے، اس کے درین تخت جلسہ میں آج ہم لوگ موجود ہیں. درین تخت جلسہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان عبادتوں کو قبول کرے اور ہمیں سب کو اس کے اجر و ثواب نصیب کرے. ہم لوگ پورا مہینہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلسوں میں بہت دھوم دھام سے، بہت جوش کے ساتھ اور بہت محبت کے ساتھ رات بھر، کبھی 11 کبھی 12 کبھی لوگ 1 بجے رات کو گھر پر پہنچتے ہیں، لیکن کل پھر جلسے میں موجود ہوتے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے دل میں ابھی محبت رسول زندہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو محبت رسول سے بھرپور فرمائے، اس لیے کہ یہی وہ ایک چیز ہے، محبت رسول ایک ہی چیز ہے جس سے کائنات قائم ہے. قیامت کب ہوگی؟ جب محبت رسول ہر ایک کے سینے سے ختم ہو جائے گا تو قیامت ہو جائے گی. جب تک محبت رسول باقی ہے تب تک دنیا چلتی رہے گی، زندہ رہے گی. ہم لوگ بہت سنے ہیں محبت رسول کے متعلق. ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں آپ کو سب کو
دنیا کے اور کائنات کے ہر چیز سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے. ہر مخلوق میں سب مخلوق مانے سیپنگ جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالی پیدا کی ہے، ان سب میں سب سے زیادہ محبت ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. یہ ہم لوگ سب کوئی جانتے ہیں، سب بولتے ہیں. اس محبت کا ثبوت ہم تو جانتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی، کوئی کسر ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے محبت رسول میں، تو سب کچھ نامکمل ہے، سب برباد ہے، سب بیکار ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ محبت جس سے ہوتی ہے اسی کا ذکر کرتے ہیں. محبت جس سے ہوتی ہے اسی کا ذکر کرتے ہیں. زبان پر اب بجز نام نبی اور کیا ہے؟ محبت زبان سے اسی کا نام لیا جاتا ہے جس سے محبت ہو، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات کرنے میں بھی سرور اور خوشی ملتی ہے، اور اس کی بات سننے میں بھی خوشی ہوتی ہے. ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا میلاد النبی کے سلسلے کا یہ آخری جلسہ ہے. ہم لوگ اطمینان سے بیٹھے. حاجی محمد یونس صاحب جہانگیر مرحوم عرف حاجی ٹلو صاحب میلاد النبی کے جلسے سے بے حد محبت کرتے تھے، اور میں سوچتا ہوں کہ جب سے سرینام میں میلاد النبی کے جلسوں کا یہ سلسلہ، یہ لگاتار پروگرام شروع ہوا، تو حاجی صاحب اپنے مکان پر ہر سال خاص پروگرام رکھتے تھے میلاد النبی کا، اور اس میں نعتوں کی کثرت ہوتی تھی. آپ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ نعت زیادہ ہو. آپ دنیا سے تشریف لے گئے. کتنی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی اولاد نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے والد مرحوم کا یہ طریقہ جاری رکھیں گے، جاری کریں گے. جب تک ہم سے ہو سکے گا ہم ہر سال یہ جلسہ کریں گے. اب دیکھیے کتنی شاندار محفل ہے، کتنا رونق ہے. لوگ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، ثواب لوٹ رہے ہیں. یہ سمجھیے کہ اللہ رب العالمین کے رحمت برس رہی ہے. ہم لوگ رحمت لوٹ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو اس کے رسول سے بھر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی کرے کہ ہم سب یہاں سے جب جائے تو اس خیال سے جائے کہ آئندہ سال پھر یہاں واپس آنا ہے. حضرات، یہ محبت، صرف محبت، اس کے وجہ کیا ہے یہ میں بار بار بتا چکا ہوں، لیکن مجھے پھر بتانے کا شوق ہے. ہمیں رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنا چاہیے. لوگوں نے کہا کہ اس کے معنی کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے، اس کے طریقے کو اختیار کیا جاتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے، جو تعلیم وہ بتاتا ہے، سکھاتا ہے، اس کو اپنایا جاتا ہے، اور جو کام وہ کیا تھا وہ ہم بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس سے محبت ہے. اب ہم لوگ غور کرتے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. یہ یہود و نصارہ کا
वाक़या है, जब हुजूर अलैहिस्सलाम उनको दीन का पैगाम पहुंचाया तो उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, हम निजात पा जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा और भेजकर ऐलान करवा दिया कि ऐ हबीब, ये दावा करते हैं कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, कुल इनको कह दीजिए, क्या कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो उसका सबूत कैसे हमको मिलेगा, फत्तबिऊनी, तुम मेरी पैरवी करो। तुम्हारा ये दावा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो रसूलुल्लाह के कदम बा कदम चलो। फिर उसके बाद में क्या होगा, जो रसूलुल्लाह के कदम बा कदम चलेगा, जो रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके को अपनाएगा, युहब्बुकुमुल्लाह, फिर उसे ये जरूरत नहीं होगी कि वो अल्लाह से मोहब्बत करे, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद उनसे मोहब्बत करने लगेगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तुम रसूलुल्लाह की पैरवी करोगे तो तुम्हारे तमाम गुनाह बख्श देंगे। लेकिन हम जब आगे गौर करते हैं तो हमको पता चलता है कि पैरवी करने वाले बहुत हैं, बहुत लोग हैं जो पैरवी करते हैं। पैरवी माने रसूलुल्लाह के तरीके पर चलना। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाए, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, रोजा रखो रोजा रखते हैं, हज करो हज करते हैं, ज़कात अदा करो ज़कात अदा करते हैं, सदका दो खैरात करो सब करते हैं, कुर्बानी करो वो होता है, नमाजें पढ़ो पढ़ते हैं, नफिले पढ़ो वो भी पढ़ते हैं, कुरान करीम सीखो वो भी सीखते हैं, सब करते हैं, रसूलुल्लाह की पैरवी करते हैं। ये पैरवी कई किस्म के हैं। मैं ये बताया था एक बार कि दो बेटों का मिसाल मैं सामने रखता हूं। एक बेटे का बाप बहुत गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था, घर द्वार भी नहीं था, वो तो गाड़ी भी नहीं थी, कुछ नहीं था, खाने पीने को भी कुछ नहीं हुआ करता था, कभी कभी फकाकशी करते थे, कभी कभी भूखे रह जाते थे। लेकिन वो बेटा इतना लायकदार था कि जब बाप कुछ कहता था तो फौरन अमल करता था। लोग पूछते थे, यार तुम्हारा बाप न तुम्हारे लिए घर तैयार किया है, न जमीन तैयार किया है, तुम्हारे लिए न गाड़ी है न वो तो कुछ ना है, तुम्हें घर से कपड़ा पहनने को भी नहीं देता है, तो क्यों इसकी बात मानता है? क्यों तो जो कुछ ये कहता है सब पूरा करता है? कहा कि मुझे इससे मोहब्बत है, मैं अपने बाप से मोहब्बत करता हूं, चाहे ये मुझे घर ना छोड़े, जमीन ना छोड़े, ऑटो गाड़ी ना छोड़े, पैसा कौड़ी ना छोड़े, कुछ ना दे, हमारा बाप है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। जो कुछ ये कहेगा हमें नहीं कहेगा, हम जो कुछ ये करेगा हम ही करेंगे। मोहब्बत। एक दूसरा बेटा बहुत दौलतमंद आदमी का बेटा है, बहुत शानदार मकान है, बहुत वसी और बड़ी जमीन है, बहुत महंगी गाड़ी है। जब गाड़ी में चलते हैं तो लोग रुक कर देखते हैं, वाह वाह करते हैं। बहुत बड़ा बैंक रिकरिंग है, सब कुछ है। वो बेटा बाप की हर बात मानता है, हर बात मानता है, बाप ना कहे तो भी दौड़ के करता है। किसी ने पूछा, यार ये क्या बात है? उन्होंने कहा कि ये मेरा बाप है,
اس کے پاس بہت پیسے ہیں، بہت بڑی زمین ہے، مکان ہے، سب کچھ ہے، میں اس کے بعد اس لیے مانتا ہوں کہ یہ سب میرے ہو جائے، یہ مجھے دے دے سب۔ یہ دونوں پیروی ہو گئے۔ ایک پیروی ہے بغیر لالچ کے، کچھ ملے یا نہ ملے، میرا باپ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اس لیے اس کی بات مانتا ہوں۔ اور یہ محبت وہ محبت ہے، یہ پیروی وہ پیروی ہے کہ یہ بیٹا دعا کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ میرا باپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، ہماری باپ کی زندگی برقرار رہے، ہمیشہ اس کا سایہ میرے سر پر رہے۔ اور دوسرا بیٹا دعا کرتا ہے کہ اللہ کبھی یہ مرے اور ہم سب ہڑپی، یہ گھروا ہمارا ہو جائے۔ باپ کی پیروی کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کرتا ہے کہ جلدی ختم ہو جائے نا، سب چیزوں ہمارا ہو جائے۔ دو قسم کی پیروی۔ تو بہت سے لوگ اس آیت کو غلط سمجھتے ہیں، غلط سمجھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم رسول اللہ کے طریقے پر چلتے ہیں تو ہمیں حضور سے محبت ہے۔ محبت کا ثبوت یہ وہ بتاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھنے کو کہا، ہم نماز پڑھتے ہیں، حج کرنے کو کہا ہم حج کرتے ہیں، روزہ رکھنے کو کہا ہم روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دینے کو کہا ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، قرآن کریم پڑھنے کو سکھایا ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، لباس صحیح پہننے کو کہا ہم وہ بھی کرتے ہیں، ہم رسول سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، یہ اس بات کی ثبوت نہیں ہے کہ ہم جب پیروی کریں تو یہ ثبوت بن جائے کہ ہمیں محبت ہے اسی لیے ہم پیروی کرتے ہیں۔ پیروی کی وجہ اور ساتھ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ منافقین حضور علیہ السلام کے محفل میں آتے تھے، آپ کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے جماعت سے، صحابہ کرام کے مقدس جماعت میں شامل ہو کر منافقین نماز پڑھا کرتے تھے اور رسول اللہ کی توہین بھی کیا کرتے تھے، پیروی خوب کرتے تھے، توہین بھی کرتے تھے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کی اونٹنی گم ہو گئی، اونٹنی لاش ہو گئی، کمیل لاش ہو گئی ایک آدمی کی، ایک صحابی کے۔ حضور علیہ السلام نے بتایا کہ تمہاری اونٹنی فلاں جگہ ہے، اس کی مہار اس کے تتئی پھنس گیا ہے کہیں، وہ وہاں رک گئی، وہ وہاں ہے۔ تو کچھ لوگ جو مجلس میں بیٹھے تھے، جس کو لوگ صحابی سمجھتے تھے، حالانکہ وہ وہابی تھے، لوگ اس کو صحابی سمجھتے تھے، وہ وہابی تھے، وہ آپس میں مذاق کرنا شروع کر دیے۔ سپوتر نہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ بتاتا ہے کہ کسی کی اونٹنی کہاں ہے اور ہم اس کے بیچ میں ہیں، اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں، ہم کو نہیں پہچان سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کی نماز تھی، جمعے کی نماز میں اللہ کے رسول نے ایک ایک کو نام لے کر پکارا کہ فلانے اخرج انت منافق، تو مسجد سے اب تو اندر، تو منافق ہے، نکل جا، تو منافق ہے۔ فلانوں کو کہا تو منافق ہے، نکل جا۔ مسجد سے کھدیر کو ایک ایک کو اللہ کے رسول نکالا، کہا کہ تو منافق ہے، تو کیا سوچتا ہے، تو ہمارے بیچ میں بیٹھا ہے، ہم اونٹنی کی خبر رکھتے ہیں، تمہارے خبر نہیں رکھتے، ایک ایک کو نکالا۔ مطلب بتانے کا یہ ہے کہ پیروی کرنا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ تجھے رسول سے محبت ہے۔ پیروی لالچ میں بھی ہوتا ہے، پیروی یعنی حکم ماننا لالچ میں بھی اور دھوکہ دینے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ منافقین مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی نیت سے شامل ہو جاتے تھے
اور نقصان پہنچانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی قبول ہونے کے لیے شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ پیروی اگر محبت رسول میں ہو تو وہ مقبول ہے، اور اگر محبت رسول شامل حال نہیں ہے تو نمازیں بھی پڑھو، سب کچھ کرو، لیکن قبول نہیں۔ ہر چیز کے لیے شرط ہے، ہر چیز کی قبول ہونے کے لیے شرط ہے، اور پیروی کے قبول ہونے کے لیے محبت رسول شرط ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس حدیث کو سنا، لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولیہ والناس اجمعین، تم میں کوئی پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تلک وہ رسول اللہ سے محبت نہ کرے۔ کتنا محبت کرے؟ اپنے باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت اگر اللہ کے رسول سے کوئی نہ کرے تو وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنے سے۔ اگر کہیں معاملہ ہو جائے آپ میں اور میرے باپ میں تو میں آپ کی طرف، اگر آپ میں اور میری اولاد میں آپ کی طرف، آپ میں اور تمام لوگوں کے درمیان کچھ معاملہ ہو جائے میں آپ کی طرف ہوں، لیکن اگر آپ کے اور میرے درمیان کچھ معاملہ ہو جائے تو میں اپنے آپ کی حفاظت کروں گا پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، تب تو ابھی مومن نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، زکات بھی دیتا ہوں، جہاد بھی کرتا ہوں، کافروں کے تلوار کے کسی کو اوپھ لیتا ہوں، خطرہ بھی اٹھاتا ہوں، گردن کٹ سکتی ہے، اتنا سب کچھ کرتا ہوں، اپنے سارے مال کے آدھے لا کر تیرے قدموں میں رکھ دیا، ابھی میں مسلمان نہیں آؤں گا۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والدي والناس اجمعين۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، تب میں آپ سے اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرمایا الآن، اب تم پورا مومن ہے یا عمر، اب تو پورا مومن۔ میرے کیوں ہمیں رسول اللہ سے کیوں اتنی محبت کرنا چاہیے؟ باپ کو ہم اپنا جانتے ہیں، اپنے باپ کو ہم جانتے ہیں۔ بچپن سے جب آنکھ کھولا، ہوش سنبھالا تو باپ کو دیکھا، ماں کو دیکھا، کس مشقت اور محنت سے اور مصیبت سے ماں نے ہم کو پال کر بڑا کیا ہم جانتے ہیں، کتنی تکلیفیں ماں ہماری وجہ سے برداشت کی ہم جانتے ہیں، باپ کتنے محنت سے کما کر ہمیں پوسا پالا ہم جانتے ہیں، بھائی ہمیں کتنی حفاظت سے بچپن میں گزارا ہمارے ساتھ ہم جانتے ہیں، بہن ہم سے کتنی محبت کرتی ہے، ہماری کتنی مدد کرتی تھی ہم جانتے ہیں، اولاد ہمارے لیے جان قربان کرنے کے تیار ہے ہم جانتے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہمارے دوست احباب ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی ہماری عزت کرتے ہیں، کتنی ہماری مدد کرتے ہیں ہم جانتے ہیں، لیکن رسول اللہ کا تو ہم دیکھا بھی نہیں ہے، اور پھر بھی ہمیں حکم ہے کہ باپ سے بھی زیادہ، جو ہمیں پیدا کر کے پوس کر کے پال کر کے بڑا کیا، تعلیم پڑھایا، عزت بخشا، ہم اس سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کریں جس کو ہم جانتے ہی نہیں، جس کو کبھی دیکھا نہیں۔ ماں جو اتنی مشقت و محنت سے ہمیں پوس پال کر بڑا کیا، ہم اس سے محبت کریں، لیکن رسول اللہ سے اور زیادہ محبت کریں، حالانکہ ہم رسول اللہ کو جانتے نہیں۔ ہم اپنے بھائی بہنوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، پڑوس والوں سے سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کریں، حالانکہ ان سب کے احسانات تو ہمارے اوپر ہے، جتنی بھلائیاں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہمیں پتہ ہے، رسول اللہ سے کیوں ہمیں سب سے زیادہ محبت کریں؟ میرے عزیز دوستو، جب تک ہم اس بات کو سمجھیں گے نہیں
جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تب تک ہم رسول اللہ سے محبت نہیں کر سکیں گے۔ محبت کرنے کا معنی کیا ہے؟ محبت جس سے ہوتی ہے اس کے لیے سب کچھ قربان ہوتا ہے۔ جس سے محبت ہے، پیسے کی ضرورت ہوئی تو اس کے لیے قربان ہے۔ جس سے محبت ہے، کوئی بھی چیز جو ہمارے لیے محبوب ہے، جو ہمیں بہت پسند ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اگر وہ ہم سے مانگ لے گا ہم دے دیں گے، اس لیے کہ ہمیں اس سے محبت ہے۔ نہیں دیں گے تو محبت کا دعویٰ چلتا ہے، تو ہم جھوٹی محبت کرتے ہیں۔ اب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کے ثبوت ادا کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جس چیز کو بھی رسول اللہ ہم سے مانگے ہمیں قربان کر دینا چاہیے، ہمیں قربان کر دینا چاہیے۔ اگر رسول اللہ سے محبت ہے تو باپ بھی قربان، ماں بھی قربان، بیٹے بیٹیاں بھی قربان، بھائی بہنیں بھی قربان، سب کو ہم چھوڑ سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ سر کٹے، کنبا چھٹے یا گھر لٹے، لیکن دامن مصطفیٰ ہاتھوں سے نہ چھوٹے، تب محبت۔ ورنہ تو محبت کا دعویٰ ہم جانتے ہیں، کوئی دشمن رسول ہوتا ہے، رسول اللہ کے گستاخ ہوتا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یار ہمارا بھائی ہے یار، ہم کیسے اسے چھوڑ دیں؟ یار ہمارا بہن ہے، کیسے ہم چھوڑ دیں؟ رسول اللہ کو گالیاں دیتے رہتے ہیں لیکن ہم نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ ہمارا بہن، ہماری بہن ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا اوم ہے، تانتے ہے، پڑوس ہے، بیرمان ہے، اس کو ضرور بلائیں گے، ہم کیسے چھوڑ دیں یار؟ ہم رسول اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن جو رسول اللہ کو گالی دیتا ہے اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، لیکن ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے۔ یہ دعویٰ ہی جھوٹا ہے۔ جو ہمارے رسول کے گستاخ ہے، ہم اگر اس کو نہ چھوڑ سکے تو ہم رسول اللہ کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہم رسول کو اگر نہ چھوڑنا چاہیں تو رسول کے دشمنوں کو ہمیں چھوڑنا پڑے، تو رسول اللہ سے ہمیں محبت ہے، اور اس محبت کو ہمیں اپنانا چاہیے، لیکن اس کی ہم کو ضرورت ہے۔ وقت کافی گزر چکا ہے، میں مختصر سے اب سمیٹ کر ایک کورس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس محبت کو ہمیں سب کو ضرورت ہے، اس لیے کہ ایک دن وہ آئے گا، بہت قریب، بہت جلد ایک دن آنے والا ہے کہ یہ ہمارا باپ جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہمیں چھوڑ دے گا، ہماری ماں جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور جو ہم سے محبت کرتی ہے، ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا، وہ ہمیں چھوڑ دے گا، ہمارے بھائی، ہماری بہن، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے پڑوس، ہمارے سارے ساتھی، یہ سب ہمیں چھوڑ دیں گے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم تنہا رہیں گے، اکیلا رہیں گے، ہم جب آنکھ کھولیں گے اپنے آپ کو اکیلا پائیں گے، نہ گھر ہوگا، نہ زمین ہوگی، نہ کوئی بڑی جگہ ہوگی، ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو ہم دیکھیں گے پلافون چھوا ہے، ہم ریفٹر کاند کو ہاتھ بڑھائیں گے تو یا تو میور چھوا ہے، لنگر کاند کو ہاتھ بڑھائیں گے یہاں بھی میور ہے، اندھیر ہے، ایک دم سے اندھیار ہے، اجورنا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، ہاتھ آنکھ کے سامنے کریں گے تو بھی نہیں نظر آئے گا، اندھیری قبر میں مجھ کو اکیلا جب چھوڑ جائیں گے، اندھیری قبر ہوگی، ہم باپ کو پکاریں گے کہ پاپا تو کہاں ہے، ہم یہاں ڈر لگ رہا ہے، پاپا کی آواز نہیں سنائی دے گی، ماں تو کدھر ہے، ہمیں یہاں ڈر لگ رہا ہے، ماں کا پتہ نہیں ہے، ارے بھائی تو کہاں ہے، ہمیں کیوں چھوڑ دیا، بھائی کا پتہ نہیں ہے، ارے بہن تو کدھر چلا گیا، ارے مدد کر دے، ہم اکیلے باٹی، بہت
اندھیار ہے، بہت ڈر لگے، بہن کی بھی آواز نہیں سنائی، ارے بیٹا تو کہاں ہے، بیٹی تو کہاں ہے، دوست تو کہاں ہے، کسی کے کوئی پتہ نہیں، یہ تنہا آدمی رہے گا۔ ہم جس سے محبت کرتے تھے اور جس کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ وہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ ہم پکار کر بلاتے ہیں، کوئی آواز نہیں دے رہا، کسی کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ ارے یہ محبت جو دنیا میں ہم سوچتے تھے یہ جھوٹی محبت تھی۔ اب وہاں کوئی آئے گا مدد کی، کوئی آئے گا؟ اندھیری قبر میں مجھ کو اکیلا چھوڑ جائیں گے، اکیلا چھوڑ جائیں گے، وہاں ہو فضل سے، فکر فضل سے، پپا کے فضل سے، میاں کے فضل سے، بھیا کے فضل سے، بوبو کے فضل سے نہ، وہاں ہو فضل سے تیرے اجالا یا رسول اللہ، وہاں ہو فضل سے تیرے اجالا یا رسول اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ بپا میاں سے زیادہ، بھیا بوا سے زیادہ، بیٹوا بیٹیوا سے زیادہ، پڑوسیا صاحبیوا سے زیادہ محبت رسول اللہ سے ہونا چاہیے، وہی کامیاب ہے۔ اور اگر اسے محبت نہ ہے تو بلاول کریو، کوئی نہ آئے۔ اب قبر کے تو معاملہ، اب قیامت ہونے والا ہے، قیامت ہم لوگ بہت سہجے اپن منہ سے بولی لگ قیامت۔ مسلمان وہ لوگ ہوتے تھے جب قیامت کے لفظ سنتے تھے تو بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے، کئی لوگ جان دیتے تھے قیامت کے خوف سے۔ قیامت کو سمجھ جاتے جب آدمی تو گر کر مر جاتے۔ ہم قیامت کرتے ہیں، ہمیں تو اتنا قیامت کا خوف دل سے نکل گیا کہ ایک آدمی کے قرضہ تھا اور بھرتا نہیں تھا، پیسہ لے لیا، بھرتا نہیں تھا۔ آدمی اس کو کہا کہ یار تو پیسہ نہ دیے تو قیامت میں بھر، بولے بھائی دیکھیے نا قیامت میں بھر، ارے چھوڑے بات قیامت میں نہیں بھر۔ ایک آدمی، یہ سب باتیں کفر ہے، ایک آدمی بولے قیامت ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر تا آخری آدمی جو پیدا ہوئی، قیامت میں سب ایک جگہ اٹھی، اتنا بھیڑ میں تو ہمیں پہیے کہاں، کوئی ہم تو لکا یہ بتنا پہیے۔ قیامت کے لوگ مذاق اڑا رہے، قیامت ایمان کے ایک اندر دل ہے، جو آدمی قیامت کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ قیامت کا میدان ہوگا، آدمی جو یہاں سینہ اتار کر کے چلتا ہے، فخر اور غرور میں ڈوبا ہوا ہے، تکبر اور فاسی میں جو آدمی ڈوبل ہے، وہ کرنے کوئی نہ ہے، اسے بڑھتا کوئی نہ ہے، اسے جبر کوئی نہ ہے۔ آدمی کتنا جبر ہوئے آپ لوگ کے پتہ ہے؟ ایک بادشاہ گزر رہے، نمرود ایک بادشاہ تھا جو بولا تھا کہ ہم خدا ہیں، اتنا بڑا بادشاہ تھا، لوہا کے قرون پہنتا تھا، لوہا کے قرون، بہت بڑا بادشاہ تھا، دنیا بھر کے ہیر سر رہا۔ ایک وہ مسکیٹا ہو کے بات کری سی، ایک وہ مسکیٹا، وہ بھی کیسا مسکیٹا، ایک وہ لنگڑا مسکیٹا جو ان کے گوڑ پھوٹا تھا، اڑ نہ پاؤ تھا، وہ مسکیٹا ہو کر ناک میں گھس کے بات کری سی۔ جبر کوئی نہ ہے، یہ زمین پر آدمی سوچے ضرور، لیکن قیامت کے دن زبردست سے زبردست، ظالم سے ظالم سب چھوٹا بن گئی، سب پریشان رہی، کوئی یا اللہ اب نظر آئے کہ کون سی بات، اللہ رب العالمین کے غضب سب کے دل کے کانپوا دی، سب کے دل جہل جائے۔ اب آدمی کے ہوش میں
آدمی اپنی کمزوری کو محسوس کرے گا، اور آدمی جب کمزوری دیکھتا ہے تو مدد تلاش کرتا ہے۔ لوگ اپنے باپ کو کھوجیں گے، ہمارا باپ مدد کر دے گی، ماں کو کھوجیں گے، ماں مدد کر دے گی، بھائی بہن کو تلاش کریں گے، وہ مدد کر دے گی۔ قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین حساب و کتاب کری، زمین پر جب سے تو اہلے ہیں اور موت تلک کون کون کام کر رہے ہیں سب تیرے سامنے دیکھ، سب فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین تمہیں بتائے گا کہ زمین پر کیا کیا کام کیا تھا۔ اب سامنے یہ ہم دیکھیں گے تو نمازیں کم ہوں گی، روزہ بالکل نہیں ہوگا، حج اور زکوٰۃ بھی غائب ہوں گے، قرآن پاک کی تلاوت سے ہم محروم رہیں گے۔ وہاں کیا ہوگا؟ شراب خوری ہوگی، زنا کاری ہوگی، غیبت اور جھوٹ اور بکواس اور دغابازی اور ظلم ہوگا۔ ہم اپنے اعمال میں دیکھیں گے، اب سوچیں گے اب کیا کریں، اب کیا کریں۔ غرور اور تکبر و فخر ہوگا، محبت نہیں ہوگا، کچھ نہیں۔ اب کیا کریں؟ چلیے بھیا مدد کھوجے، بپا کے پاس گئے، بپا دیکھی بیٹا ہوا آگے بھاگل۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما ہے یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی کو دیکھے گا کہ بھائی چلا آ رہا ہے، زمین پر دوڑ کر گلے لگتا تھا، اب دیکھے بھائی وہ آوے بھاگ کے، کہیں ہم سے ہماری نماز نہ لے لے، ہمیں آج اپنی ضرورت ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، مائی بھی دیکھے گا تو بھاگ جائے گی، لوگ اپنی ماں کو دیکھیں گے تو دور بھاگ جائے کہ بھیا ہم سے نیکی ہمار نہ لے لے، اپنے باپ کو دیکھیں گے بھاگ جائیں گے، اپنے بھائی کو دیکھیں گے بھاگ جائیں گے، وصاحبتہ وابیہ وبنیہ، اپنے مرد عورت کو، عورت مرد کو دیکھیں گے تو بھاگیں گے، اور اولاد کو دیکھیں گے بھاگیں گے۔ سب کو اپنے اپنے فکر ہوگا، اپنا اپنا فکر ہوگا۔ تو کیا ہوگا جب بھائی بہن مائی باپ دوست احباب مدد نہ کر سکی تو ایک آدمی آئی بولی جانے کا، چلیے اللہ کے نبی لوگ کے پاس، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ آدم علیہ السلام تو صفی اللہ ہے، اللہ نے تیرا قصور معاف فرما دیا تھا تو ہمارے لیے دعا مانگ دے۔ آدم علیہ السلام کہے گا ارے ہم تو خود گندم خوری کے فکر میں ہے، ہم فربود و فرخت کھانے لگی، ہم کا کری تو لوگ کرنی تو نہیں آگے جائے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کشتی طوفان سے بچایا تھا، نجات دیا تھا، نجی اللہ ہے۔ نوح علیہ السلام کو ہماری مدد کیجئے، اللہ رب العالمین تجھے غرق ہونے سے بچایا تھا۔ نوح علیہ السلام کہے گا میری بیوی اور میرا بیٹا تو خود کافر تھے، ہم تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ آگے بڑھو۔ لوگ پڑھتے جائیں گے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمائیں گے کہ ارے میں تو بت کو توڑ کر بہانہ کر دیا تھا کہ یہ بڑا بت سب کو توڑا ہے، میں تو خود فکر میں ہوں۔ اور آگے جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں تو ایک موسیٰ میں ایک آدمی کو جان سے مار ڈالا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ بھی فرمائیں گے کہ ملک الموت جب میرے روح کو قبض کرنے آیا تھا تو ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام ایک تماچا مارا تھا کہ ملک الموت کی ایک آنکھ نکل گیا تھا۔ ملک الموت اللہ کے پاس، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کہا کہ اللہ یہ کیسا بندہ ہے، تو مجھے روح قبض کرنے پر مقرر کیا ہے اور تیرا بندہ مجھے مارا، میرا آنکھ نکل گیا۔ کہا کہ ملک الموت واقعی بہت بڑا فرشتہ ہے لیکن نبی سے بڑھ کر نہیں ہے، تو نبی کے دربار میں جا تو ادب سے جا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر اور وہ ادب سے ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر روح ادب سے قبض کیا۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام
موسیٰ علیہ السلام ہی جواب دے دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ لوگ میری امت کے لوگ مجھے اور میری ماں کو خدا کی بیوی، مجھے خدا کا بیٹا مانتے تھے، میں تمہاری مدد کیسے کروں؟ چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، آپ کے سر مبارک عرش الہی کے نیچے سجدے میں پڑے رہیں گے، آپ لوگوں کو دیکھیں گے، لوگ تشریف لا رہے ہیں حضور علیہ السلام کے پاس، اللہ رب العالمین حکم فرمائے گا، یا محمد یا حبیبی ارفع رأسک، اپنے سر کو اٹھائیے، سل تؤتی، مانگ، تو کیا مانگتا ہے تجھے عطا کیا جائے گا۔ ارشاد ہوا کہ کتنا ملے گا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب تجھے اتنا ملے گا جب تک تو راضی نہیں ہو جائے گا، ہم دیتے رہیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو کیسے راضی ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے وہ لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جب تک میں اپنے ایک ایک محبت کرنے والے کو عذاب نار سے بچا نہ لوں گا تب تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ رسول اللہ انہی کو بچائے گا، اسی لیے ہمیں رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب ضرورت ہوگی تو نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بھائی بہن، نہ باقی لوگ، کوئی کام نہیں آئے گا، کام آئے گا تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات میں یہیں پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا اور دعا کروں گا کہ جیسے اس سال میلاد النبی کے سارے جلسے ہمارے بے حد کامیابی کے ساتھ گزرے، آئندہ سال اسی طرح سے اور اس سے بڑھ چڑھ کر ہم محبت رسول اور اس کے رسول ظاہر کریں گے۔ اللہ رب العالمین سب کو جزائے خیر سے مالا مال کرے، سب کے نیک دل آرزو مرادوں کو پورا فرمائے، سب کے تمناؤں کو پورا فرمائے، دعاؤں کو قبول کرے، ہر ایک کی پریشانی، مصیبت، بیماری سب کو دور فرمائے اور سب کی اولادوں پر رحم کرے، سب کے مرحومین پر اللہ رحم کرے، قبروں کو منور اور روشن کرے، سب کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اب ہم محبت اور ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائے صلاۃ و سلام کے لیے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ،
چھپانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله سب حضرات تشریف رکھیں الہ العالمین بے شک ہم سب کو نکار سے اکار ہے تو محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کرنا الہ العالمین ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے صحیح سمجھنے اور اس کی تعلیم کے مطابق صحیح عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہم سب کو ہمیشہ رزق حلال کمانے کھانے اور کھلانے کی بھی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہم سب کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی ہر قسم کی بیماریوں کو دور فرما الہ العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرما الہ العالمین جہاں جہاں کوئی مسلمان بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما الہ العالمین جہاں جہاں کوئی مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما الہ العالمین جتنے بھی مسلمان وفات پا چکے ان سب کی مغفرت فرما الہ العالمین خاص طور پر حاجی پلو مرحوم اور ان کے رشتہ دار جتنے بھی وفات پا گئے الہ العالمین ان سب کی مغفرت فرما الہ العالمین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین